لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. منافقین کی قباحات کا ذکر ہو رہا تھا، ان کی بری صفات کا ذکر ہو رہا تھا۔ ان کی ایک بری صفت تو یہ ہے کہ وہ دین کے عقل مندوں کو بے وقوف کہتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہ خود بے وقوف ہیں، اور اس پر مستزاد یہ کہ انہیں اپنی بے وقوفی کی خبر بھی نہیں ہے۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نشانہ بنایا تاکہ دین کے اہم ستون کو متاثر کیا جا سکے کہ دین جس واسطے سے پہنچا ہے اس واسطے کو اگر مجروح کر دیا جائے تو سارے دین کو ضرب پڑ سکتی ہے۔ ہمارے استاد علامہ زماں حضرت مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ جن سے ہم نے دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی میں مناظرہ کے حوالے سے سبق پڑھا تھا، وہ مثال دیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال اور دین کی مثال ایسی ہے جیسے خزانہ صندوق میں بند، تو صندوق کو کوئی اگر چوری کرے یا صندوق کو توڑے تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اصل میں خزانے کو نقصان پہنچانا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دین جس رستے سے ملا ہے اس رستے کو متاثر کر کے سارے دین کو متاثر کرنا۔
اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کا تذکرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا تذکرہ بحیثیت جماعت کے قرآن کریم میں بار بار فرمایا۔ تفصیلات اپنے مقام پہ آئیں گی، لیکن قرآن کریم میں توحید کی آیات ایک قول کے مطابق 2200 ہیں۔ 1300 آیات میں انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ 27 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا ذکر ملتا ہے۔ 19 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا ذکر ملتا ہے۔ 9 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جماعت کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے صحابہ کرام کی، 700 آیات میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور صحابہ کی جماعت کو اللہ جل شانہ نے بحیثیت جماعت کے کامیاب جماعت کہا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 700 آیات وہ ہیں جن میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام سے براہ راست خطابات کیے۔ ان کو چھوڑ کے اگر دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ میں جب قرآن کریم کو کھولتا ہوں تو مجھے ہر آیت میں صحابہ کی شان نظر آتی ہے۔ قرآن میں 9 آیتیں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری، 27 آیات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اتری، 11 آیتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری، 7 آیتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اتری، اور 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی میں اللہ جل شانہ نے اتاری۔ بہر کیف مقصد عرض یہ کہ صحابہ کی جماعت یہ معیار حق جماعت ہے۔ اور اتنی عظیم جماعت ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی طرف سے خود جواب دیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایمان لائے اس طرح جس طرح نعوذ باللہ یہ بیوقوف ایمان لائے۔ اللہ جواب دے رہے ہیں الا انہم ہم السفہاء، یہ لوگ خود بیوقوف ہیں جو دین کے عقل مندوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء دون المؤمنین المصدقین باللہ وبرسولہ وثوابہ وعقابہ۔ ابن جریر لکھتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا
منافقین کی اور خباثت ذکر کر. جب یہ ملاقات کرتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، ایمان والوں سے، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. خلوت میں جب کفار سے ملتے ہیں، شیاطینہم سے مراد کون ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں حافظ عماد الدین فرماتے ہیں شیاطینہم کون تھے؟ ساداتہم وکبراؤہم ورؤساؤہم من احبار الیہود ان کے سادات بڑے اور سربراہ یہودی مولویوں میں سے. اور کون تھے؟ رؤوس المشرکین والمنافقین، مشرکین اور منافقین کے جو بڑے تھے ان کے پاس جاتے تھے اور انہیں بتاتے تھے. وَإِذَا خَلَوْا اے خَلَوْا ذَاهِبِينَ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ان کے شیطانوں کی طرف. قالوا کہتے اِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّا مَعَكُمْ مانا اِنَّا موافقوکم فی دینکم صاحبوکم ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے موافق ہیں تمہارے دین میں. انما نحن مستہزئون پھر سوال اٹھتا ہے کہ تم ان کے پاس کیا کر رہے تھے؟ کل تو ان کے ساتھ پھر رہے تھے، نمازیں ان کے ساتھ پڑھتے ہو، صف میں کھڑے ہو جاتے ہو، اور انہیں تم نے کہا ہے قالوا آمنا کہ ہم ایمان لائے. یہ کیا تھا؟ انما نحن مستہزئون کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. یہاں بھی اللہ جواب دے رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم اللہ جل شانہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا. کیا مطلب؟ یعنی مذاق کا بدلہ انہیں دے گا، ان کے مذاق کی سزا ان کو چکھائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ استہزاء کسی کا مذاق اڑانا، مسخرہ کرنا، کسی کی توہین کرنا، ٹھٹھا کرنا، یہ تو مناسب عمل نہیں. ایک ہے خوش طبعی. خوش طبعی جائز ہے اور مسنون بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوش طبعی فرمائی. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے، ساتھ میں صحابہ کرام بھی تھے. تو صحابہ بھی حضور کے ساتھ خوش گپیاں کرتے تھے، خوش مزاجی کرتے تھے. تو کھجوریں کھاتے کھاتے اس نے کھجور کی جو گٹھلیاں تھیں اپنے سامنے نہیں رکھی، کھاتا گیا اور حضور کے سامنے رکھتا گیا، ہڈیاں نکال. آخر میں کہنے لگا کہ کسی اور کو مخاطب کر کے کہ دیکھیں نا حضور نے کتنی کھجوریں کھائی، یعنی میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا. تو حضور نے فرمایا ہاں یہ گٹھلیوں سمیت کھا گیا، یعنی بیٹا تو یہ بھی تھا. ایک بوڑھی عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل، پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں. حضور نے فرمایا جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں ہوں. وہ رو پڑی اور چلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوایا اور پھر سمجھایا
کہ بوڑھی نہیں ہوں گی، آپ جوان ہو کے جنت جائیں گے. یعنی خوش طبی منع نہیں ہے، لیکن استہزاء منع ہے. آپ اگر کوئی ایسی بات کریں جس سے سامنے والا خوش ہو جائے لیکن کسی اور پر چوٹ نہ پڑے تو صحیح ہے، جائز. لیکن اگر آپ سامنے والے کا دل دکھائیں، ایسی بات کریں یا کسی کے بارے میں ایسی بات کریں کہ اس کا دل دکھے اور باقی لوگ اس پہ ہنسیں اور اس کا ایک مذاق بن جائے تو شرعی طور پر یہ بالکل ناجائز عمل ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرے گا. تو بظاہر تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ فضول عمل ہے، بیکار عمل ہے، غیر مناسب عمل ہے. بڑے لوگوں کے ساتھ یہ عمل نہیں جڑتا تو اللہ یہ عمل کیسے کریں گے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ نفس فعل سے جواب دیا گیا ہے. جس طرح قرآن عظیم الشان میں دوسرے مقامات میں بھی ذکر ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلہ، برائی کا بدلہ برائی ہے اس کے مثل. حالانکہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا. آپ کسی بھی برائی کے ذریعے سے اچھائی نہیں لا سکتے. قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو تم پہ زیادتی کرے تم بھی اسی طرح اس پہ زیادتی کرو جس طرح اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی. یہ نفس فعل کے ساتھ جواب دیا گیا ہے، حالانکہ یہ مقصود اور مراد نہیں ہے. اللہ نے منع کیا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، زیادتی مت کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو نفس فعل سے جواب. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی استہزاء کرے گا. تو پھر معنی کیا ہوگا؟ اللہ یستہزئ بہم ینقم منہ او ینتقم منہ. اللہ یعاقبہم، اللہ انہیں سزا دے گا. وَيُخْزِهِمْ، اللہ جل شانہ نے رسوا کرے گا. اللہ کے پاس تو سزائیں ہیں، عذاب مہین انہیں دے گا، عذاب علیم انہیں دے گا. یا یوں کہہ دیں کہ اللہ یجازیہم علی استہزائہم. قرطبی نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے استہزاء کا انہیں بدلہ دے گا. عمر بن کلثوم کا قول بھی نقل کیا ہے قرطبی نے. شعر ہے، فرمایا الا لا یجہلن احد علینا، ہم پہ کوئی آدمی جہالت نہ کرے. کیوں؟ فنجہل فوق الجہل الجاہلین، اگر وہ ہم پہ جہل کرے گا تو ہم جاہلوں کے اوپر جہل کرنے والے ہیں. نفس فعل سے جواب لغت عرب میں اور اشعار عرب میں موجود ہے. یہ کوئی کبھی عمل نہیں ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، مہلت دے گا، مہلت دیتا ہے ان کو فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون کے سرگردان رہیں. مہلت دینا، اللہ جل شانہ نے بڑے بڑے کافروں کو بڑی بڑی مہلتیں عطا فرمائی.
نمرود 450 سال حکومت کرتا ہے، فرعون 650 سال حکومت کرتا ہے، بخت نصر 750 سال حکومت کرتا ہے. یہ سب مدعی ہیں خدائی کے، سارے دعوے دار تھے کہ ہم خدا ہیں، پھر بھی اللہ نے مہلت دیے ہوئے. کبھی ان پہ بیماری نہیں آئی، کبھی سر درد نہیں آیا، لیکن پھر آخر میں اللہ جل شانہ نے ان کی پکڑ فرمائی. علماء فرماتے ہیں کہ نیکی میں مہلت یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ نیک ہیں اور آپ کی عمر زیادہ ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن آپ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، کافر ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، گناہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ظالم ہیں، قاتل ہیں، اور اللہ جل شانہ آپ کو مہلت دے رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مزید ہر دن آپ پہ بھاری ہوتا جائے گا. جتنے گناہ بڑھیں گے اتنی سزا بڑھے گی. گناہ کی زندگی جو ہے یہ رحمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے، کیونکہ یہ سبب عذاب کا بنتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ کا ایک معنی ہے اور ترقی دیتا ہے اللہ ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون کہ یہ سرگردان رہیں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد کہ وہ باطنی اندھے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم، نہیں نفع دیا ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، نہیں تھے ہدایت یافتہ. اب دیکھیے مسائل الرازی میں امام ابو بکر رازی یہاں ایک سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. تو گویا آپ نے ہدایت کو ثمن بنا دیا، ضلالت کو مبیع. ضلالت بک رہی ہے اور ہدایت جو ہے اس کے بدلے میں بک رہی ہے. یہ گئے بازار میں اور ہدایت دے کے ضلالت کو خرید لیے. جیسے ہم جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں، ثمن پیسے دیتے ہیں، دودھ لے آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کاغذ قلم لے آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کچھ چیز ضرورت کی لے آتے ہیں. تو جو چیز لاتے ہیں وہ مبیع ہے، جسے خریدا گیا. جو چیز دیتے ہیں اسے ثمن کہتے ہیں. پیسے ہوں یا کوئی اور چیز آپ اس کے بدلے میں دے دیں اسے ثمن کہا جائے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ثمن میں ہدایت دی اور ضلالت خرید لی، یعنی ہدایت ان کے پاس تھی تو انہوں نے دے دی. حالانکہ اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن ایمان والے نہیں. اور اس آیت کے آخر میں بھی اللہ فرماتے ہیں وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت والے نہیں تھے. ہدایت والے تھے ہی نہیں تو پھر ہدایت دی کیسے اور ضلالت خریدی کیسے؟
فرمایا اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ خود ہی جواب بھی دیتے ہیں، امام ابو بکر رازی۔ فرمایا ھذا الامر ماخوذ من القرب، یہ قرب سے ماخوذ، وقریب الشیء یکون فی حکم الشیء، اور قریب شے حکم شے میں ہوتا ہے، یعنی وہ ہدایت کے قریب تھے، اس وجہ سے کہا کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی۔ اس کا ایک اور معنی ایک اچھے انداز سے کیا گیا کہ اشترا بمعنی ترجیح کے، یہ گئے بازار میں دو چیزیں مل رہی تھی، ہدایت بھی مل رہی تھی اور ضلالت بھی مل رہی تھی، انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے ضلالت کو خرید لیا، یہ معنی زیادہ واضح ہے۔ مثلا آدمی بازار گیا اور بازار میں کتاب بھی مل رہی تھی اور اللہ معاف کرے کسی فلم کی سی ڈی بھی مل رہی تھی۔ اس نے کیا کیا، کتاب خریدنے کے بجائے اس کے پاس تھے 20 روپے، 20 روپے میں کتاب بھی مل سکتی تھی، 20 روپے میں وہ سی ڈی بھی مل سکتی تھی، اس نے دونوں میں سے کس کو ترجیح دی، یہ ہے نقطہ۔ اس نے کتاب کو چھوڑا اور سی ڈی کو ترجیح دے دی، یعنی گمراہی کو لے لیا اور ہدایت کو اس کے بدلے میں چھوڑ دیا۔ اب بازار میں دو چیزیں بک رہی تھی، گمراہی بھی اور ہدایت بھی۔ ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے اور گمراہی شیطان تقسیم کر رہا تھا۔ بازار میں دو دکانیں لگی ہوئی تھیں، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے ہدایت لینے کو ترجیح نہیں دی، شیطان کی دکان سے گمراہی خرید کے آ گئے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ویسے اشترا بمعنی ترجیح کہہ سکتے ہیں، بالہدی میں با بدلہ کے لیے، بدلے ہدایت میں پہلا جو معنی ہے، تو اشترا کا معنی ہوگا استبدال، یہ بھی معنی ہے بدل دیا۔ اشتروا الضلالۃ، انہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدی یعنی ترجیح دی گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا، کیوں؟ وہ نفع والی تجارت ہی نہیں ہے، نفع کیسے دے گا؟ جو آدمی گمراہی خریدتا ہے جو نقصان کی چیز ہے، اور ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے جو نفع کی چیز ہے، تو بازار میں نقصان کی چیز خریدنے والا نفع کیسے کما سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ ایک چیز کی قیمت بازار میں 10 روپے، آپ جا کے اسی چیز کو کسی اور بازار سے نقصان میں خرید لیتے ہیں، یعنی 15 روپے میں خرید لیتے ہیں، واپس لائیں گے تو 10 روپے میں بھی نہیں بکے گا، مارکیٹ اور ڈاؤن ہو گیا تو، اور اگر ڈاؤن نہ بھی ہوا تب بھی وہ 10 میں خریدا جائے گا، تو آپ کو تو نقصان ہے۔ تو مارکیٹ کا قاعدہ کیا ہے کہ اس چیز کو لوگ خریدتے ہیں جو نفع دے، اس کا نفع دکھائی دے رہا ہو۔ فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ۔ 15 قباحات یہاں تک منافقین کی ذکر ہوئی، ومن الناس سے شروع ہو کر وما كانوا مہتدین تک۔
ان آیات میں جو ہم نے پڑھی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، ان میں ان کی پہلی قباحت ہے معیت شیطان، برے لوگوں کی صحبت انہیں حاصل ہے، وہ شیطان ہیں یا یہود کے سربراہان ہیں یا مشرکین کے سربراہان ہیں یا منافقین کے سربراہان ہیں، یہ بری صحبت ہے۔ عارف کہتے ہیں کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، ہم جنس کے ساتھ ہی پرواز کرتا ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور باز باز کے ساتھ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبوتر باز کے ساتھ اڑنے لگے۔ یہ برے لوگ تھے، ان کے محفلی بھی برے ہیں۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی آدمی کی اصلیت جاننا چاہتے ہوں تو اس کے یاروں دوستوں کو نظر میں رکھیں، اس کے یار دوست جیسے ہی ہوں گے وہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام ہمیں مشرکین، عیسائیوں، یہودیوں کے ساتھ اختلاط سے بھی منع کرتا ہے، ان کے ساتھ دوستیاں بنانے سے بھی منع کرتا ہے، الا وہ دوستی جو کسی برے آدمی کو رائے راست پہ لے آئے۔ آپ کوشش کریں، محنت کریں اور نیت رکھیں کہ میں اس آدمی کو سیدھے راہ پہ لانے کے لیے اس کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں، تو جائز نہیں، ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ اس دوستی میں اپنے ایمان کو، اپنے وقار کو اور اپنی اچھائی کو اس کے ہاں گروی رکھ دیں اور خود اس کے رنگ میں رنگنے لگیں تو ایسی محفل پھر گناہ ہے۔ تو ان کو معیت شیطان حاصل ہے جو بہت بری معیت۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ برا دوست کیا کرتا ہے؟ آپ کو دین و ایمان کی روشنی سے نکال کر کفر اور گناہ کے دلدل میں لے جاتا ہے۔ دوسرا، انما نحن مستہزئون میں استہزاء بالمؤمنین، یہ ان کی قباحت۔ تیسرا، طغیان ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، سرکشی، یہ ان کی قباحت ہے، بری صفت۔ ان آیات میں چوتھی قباحت، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اشترائے ضلالت گمراہی خریدنا۔ اور ان آیات میں پانچویں قباحت ہے عدم اہتداء، وما كانوا مہتدین۔ یہاں تک منافقین کی بحث اور ان کی قباحات کا تذکرہ مکمل ہوا۔ تین طبقات کو اللہ جل شانہ نے یہاں تک ذکر کیا۔ اب یہاں سے مثالیں دیتے ہیں دو۔ مثلہم، ان کی مثال، اس میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مثال کفار کے لیے، یعنی فریق ثانی کے لیے۔ فریق ثانی کون تھے؟ کفار۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب ارد گرد کا ماحول روشن ہو، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی لے گئے، وترکہم، انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں کہ وہ دیکھتے نہیں۔
اب اگر اس سے کفار مراد ہوں، کفار مکہ، بعض کہتے ہیں اس سے یہود مراد ہیں، جیسا کہ تفاسیر نے ذکر کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، فرمایا مثل المنافقین مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوقد نارا فی ظلمت لکی یأمن بها علی اہلہ ومالہ ونفسہ فلما اضاءت ما حولہ استأضأت ورأى ما حولہ وآمن بها علی نفسہ وأہلہ ومالہ۔ ذهب اللہ بنورہم، فرمایا فَكَذَلِكَ الْمُنَافِقُونَ آمَنُوا بِمُحَمَّدٍ علیہ الصلاۃ والسلام والقرآن فآمنوا بِهِ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَحَالِيهِمْ۔ اب دنیا میں تو رہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے سب کو محفوظ کیا۔ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کر، تاکہ ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اور نفع بھی حاصل کرتے رہے کہ کسی جنگ میں جب بھی کوئی غنیمت کا مال آتا تو یہ آگے آگے ہو جاتے، غنیمت کا مال بھی لے لیتے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما ماتوا ذهب اللہ بنورہم، جب یہ مر گئے تو اللہ جل شانہ ان کا نور ایمانی لے گیا، یعنی بمنفعت ایمان، وترکہم فی ظلمات فی شدائد القبر، یعنی ان سے منافقین مراد ہیں۔ قرطبی نے دیگر تفاسیر نے بھی اسی طرف اشارہ کیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں بھی اسی نقطہ کی طرف گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں مثالیں جو یہاں ذکر ہیں دونوں منافقین کے لیے۔ پہلی مثال یعنی منافقوں کی مثال ایسی ہے، اللہ فرماتے ہیں مثلہم، کہ کوئی شخص اندھیری اندھیری گنگور رات میں آگ روشن کرے جنگل میں رستہ دیکھنے میں، اور جب آگ روشن ہو گئی اور رستہ نظر آنے کو ہوا تو خدا تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا اور اندھیری رات میں جنگل میں کھڑا رہ گیا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی منافقین نے مسلمانوں کے خوف سے کلمہ شہادت کی روشنی سے کام لینا چاہا، مگر سر دست کچھ فائدہ حقیر یعنی جان و مال کا تحفظ تو ہوا، یہ فائدہ وہ اٹھاتے رہے کہ نور کلمہ شہادت اور منافع سب نیست و نابود ہو اور مرتے ہی عذاب علیم میں مبتلا ہو۔ اسی مثال کو بعض نے یہود کے ساتھ جوڑا ہے، فرمایا مثلہم اے مثل الیہود مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
كمثل رجل أقام علما في هزيمة فاجتمع إليه منهزمون فقلبوا علما فذهبت منفعته وآمنهم به كذلك اليهود كانوا يستنصرون بمحمد والقرآن قبل خروجه فلما خرج كفروا به فذهب الله بنورهم. بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کی آمد سے پہلے تذکرے کرتے رہتے تھے، اپنی کتابوں میں ذکر کرتے تھے، اپنی کتابوں کے حوالے دے دے کر لوگوں کو متوجہ کرتے تھے اس طرح. یعنی ان کے پاس کچھ روشنی موجود تھی ان کے کتابوں کے علم کی صورت. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن بھی آیا تو انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا اور نبی کا بھی انکار کیا اور اسی ظلمت میں رہ گئے، روشنی نہیں پا سکے. بعض نے فرمایا ہے کہ اس سے مشرکین مکہ مراد ہے. مثلاً کمثل الذی استوقد نارا، کیسے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے مکہ، آپ نے ہدایت کی شمع کو وہاں پہ روشن کی، کچھ لوگ مسلمان ہوئے. یہ جو سرادید قریش تھے مسلمان نہیں ہوئے، بڑا طبقہ مسلمان نہیں ہوئے، سردار مردار مسلمان نہیں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کا ماحول روشن ہوا. ذہب اللہ بنورہم، فرمایا کہ اللہ ان کی روشنی اہل مکہ سے لے گیا اور مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، ان کو انہی اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون کے نہیں دیکھتے. آگے دوسری مثال آ رہی ہے وَكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی منافقین کی یہی مثال ہے. فرمایا مثال ان منافقین کی ان لوگوں کی سی ہے کہ ان پر آسمان سے مینا شدت کے ساتھ پڑ رہا ہو بارش، اور کئی طرح کی تاریکی اس میں ہو، مثلا بادل بھی، بہت غلیظ اور سکیف کثیف، اور قطرات ابر، بارش کی جو قطرے ہیں ان کی بہت زیادہ کثرت ہو، اور رات بھی اندھیری ہو، اور تاریکی شدید ہونے کے ساتھ ساتھ بجلی کی کڑک اور چمک بھی ایسی ہولناک کہ وہ لوگ موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں کہ آواز کی شدت سے دم نہ نکل جائے. اسی طرح منافقین تکالیف اور تحدیدات شرعیہ کو سن کر اور اپنی خواری اور رسوائی کو دیکھ کر اور اغراض و مصالح دنیاوی کو خیال کر کے عجب کشمکش اور خوف اور پریشانی میں مبتلا ہیں، اور اپنی بیہودہ تدبیروں سے اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، مگر حق تعالی شانہ کی قدرت سب طرف سے کفار کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی گرفت اور عذاب سے وہ کسی طرح بچ نہیں سکتے. فرمایا حاصل یہ کہ منافقین اپنی ضلالت میں مبتلا ہیں، لیکن جب غلبہ نور اسلام اور ظہور معجزات قویہ دیکھتے ہیں
اور تاکید و تحدید شرعی سنتے ہیں تو متنبہ ہو کر بظاہر صراط مستقیم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی اذیت و مشقت دنیاوی نظر آتی ہے تو کفر پر اڑ جاتے ہیں، جیسے شدت باران اور تاریکی میں بجلی چمکی تو قدم رکھ لیا، پھر کھڑے ہو گئے، مگر چونکہ اس کو سب کا علم ہے اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، تو ایسے ہیلوں اور تدبیروں سے کیا کام نکل سکتا ہے۔ مفسرین کرام نے ذکر کیا او کصیب من السماء، فرماتے ہیں یہ جو دوسری مثال ہے یہ دونوں کے لیے مشترک ہے۔ دوسرا قول یہ او کصیب من السماء وهذا مثل آخر یقول مثل المنافقین والیہود مع القرآن کصیب کمطر نزل من السماء لیلا على قوم فی مفازة فیہ فی اللیل ظلمات ورعد وبرق كذلك القرآن نزل من الله فيه ظلمات بيان الفتن ورعد زجر وتخويف وبرق بيان وتبصرة ووعدا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق من صوت الرعد حذر الموت مخافة البوائق واللہ محیط بالکافرین کے ذیل میں لکھتے ہیں والمنافقین، واللہ محیط بالکافرین والمنافقین عالم بہم وجامعہم فی النار، اللہ ان پہ خبردار بھی ہے اور ان کو جہنم میں جمع بھی کرے گا۔ اسی کو علامہ قرطبی بھی ذکر کرتے ہیں اسی اسلوب کے ساتھ۔ ایک الگ سے نقطہ ذکر کیا ہے، اسے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آگے آتا ہے اس میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، فرمایا اس کا معنی کیا ہے؟ والمعنی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَطَّلَعَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ، اگر اللہ چاہتا تو ان منافقین پر مومنین کو علم دے دیتا، فذهب عنهم عز الاسلام بالاستيلاء عليهم، وقتلهم واخراجهم من بينهم، وخص السمع والبصر، یہاں پہ خاص کا فرمایا ایک اس وجہ سے کہ آیت میں پہلے ان کا ذکر ہو چکا ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، کانوں کا ذکر ہوا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، آنکھوں کا ذکر ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ او لأنہما اشرف ما فی الانسان، انسان میں یہ اشرف چیزیں ہیں جو بڑی کام کی چیزیں ہیں، ایسے سارا بدن کام کا ہے لیکن یہ زیادہ ہے۔
دیکھیے اللہ فرماتے ہیں مثلہم، مثال ان کی کمثل الذی، اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب ارد گرد کا ماحول، الذی مکانا حولہ، اس کے ارد گرد کا ماحول جب روشن ہوا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ جل شانہ لے گیا ان کی روشنی، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ یہ دیکھتے نہیں، سمن، ہم سمن، مبتدا محذوف، ہم سمن، ہم بکمن، ہم عمیون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں حق نہیں سنتے، گونگے ہیں حق نہیں بولتے، اندھے ہیں عمیون، حق نہیں دیکھتے۔ تو تینوں چیزوں کو ذکر کر دیا، کیونکہ بظاہر تو کسی بھی حق کو معلوم کرنے کے لیے ظاہری اسباب ہیں، تو یہ وہ ظاہری اسباب جو ہے ان کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها، تو ان کے دل ہیں لیکن حق کی تفقہ سے خالی ہیں، سمجھ سے خالی ہیں، ان کے کان ہیں لیکن یہ اس کے ساتھ حق کو نہیں سنتے، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ اس کے ساتھ حق کو نہیں دیکھتے، اولئک کالانعام، یہ تو حیوانوں کی طرح ہوگا، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ فہم لا یرجعون، یہ راہ پہ نہیں آئیں گے، نہیں لوٹیں گے سیدھے راہ کی طرف۔ آگے فرماتے ہیں او کصیب من السماء، یا بارش ہے تیز آسمان سے، صیب کہتے ہیں تیز بارش، اے مطر شدید، سخت بارش، من السماء، آسمان سے، فیہ ظلمات، کہ اس میں اندھیرے ہوں، ظلمات ظلمتن کی جمع ہے، کئی اندھیرے ہوں، ورعد، اس میں آواز، رعد سے مراد کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ رعد سے مراد گرج کو رعد کہتے ہیں، وبرق، اور روشنی، چمک، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں مضاف محذوف ہے، یجعلون ڈالتے ہیں، رؤوس اصابع، اپنے کانوں کی اپنے انگلیوں کے سروں کو کانوں میں ڈالتے ہیں، یوں
کیونکہ یوں تو انگلی کان کے اندر نہیں جاتی، اور اصابعہم ساری انگلیاں ایک وقت میں ڈالیں یہ سب بھی ممکن نہیں ہے۔ یجعلون اصابعہم اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کے سرے ڈالتے ہیں، من السوائے کے مارے کڑک کے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اللہ جل شانہ کافروں کے ساتھ احاطہ کرنے والے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ روشنی یہ چمک اچک لے ان کی نگاہوں، یعنی آنکھوں کی بینائی کو، کلما اضاء لهم مشوا فیہ۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کلما اصاب المنافقین من عز الاسلام اطمئنوا، جب انہیں یہ خبر پہنچتی ہے کہ اسلام نے فتح پائی ہے، کامیابی پائی، ہم بھی مسلمانوں میں شمار ہیں، تو مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَصَابَ الْإِسْلَامَ نَكْبَةً، جب اسلام کو کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی مسئلہ پیش آتا، کسی لڑائی میں شکست ہو جاتی، تو قاموا ليرجعوا إلى الكفر أو على الكفر، پھر یہ کھڑے ہو جاتے کہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تو مثال دی اس رستے کے ساتھ، ایک پگڈنڈی ہے، اس پہ کوئی آدمی چل رہا ہے، اوپر سے بارش شروع ہے، رات کا وقت ہے، گرج اور چمک ہے، اسے دکھائی نہیں دے رہا، یہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آسمان کی روشنی چمکتی ہے، یہ ایک قدم آگے بڑھا لیتا ہے، کہ جب اسے ماحول اچھا لگ رہا ہو تو آگے بڑھا لیتا، نہیں تو کھڑا رہتا ہے۔ خوف کے کئی ادوات ہیں یہاں پہ کہ یہ ڈر کیوں رہے ہیں۔ بارش ہے، رات ہے، سیاہ بادل ہیں، اور جنگل کے درخت ہیں، وہاں پہ شیروں کے دہاڑنے کی آوازیں ہیں، ایک منظر بنا سکتے ہیں۔ تو آدمی کیا کرے گا اس وقت؟ یہاں تشبیہات دی گئی ہیں، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء، مثال ان کی ان لوگوں کی طرح ہے۔ تشبیہات میں ایک چیز ہوتی ہے مشبہ بھی، جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، ایک ہے مشبہ جس کو تشبیہ دی گئی، ایک ہے حرف تشبیہ جس حرف کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور ایک ہے وجہ تشبیہ جس وجہ سے تشبیہ دی گئی۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں زید کالاسد، زید شیر کی طرح۔ یہاں پہ مشبہ بھی اسد ہے، شیر، مشبہ زید ہے، کاف حرف تشبیہ ہے، اور وجہ تشبیہ شجاعت اور بہادری۔ تفصیل اس کی کہیں پڑھیں گے کبھی کبھی۔ حرف تشبیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں زید اسد، کل اسد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ زید بہت زیادہ بہادر ہو تو اسے کہتے ہیں زید شیر ہے، اب یہ نہیں کہتے زید شیر کی طرح ہے۔ زید اسد، زید شیر ہے۔
کبھی حرف تشبیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی مشبہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور کبھی مشبہ بہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، مشبہ بہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ سب کا ذکر ہونا یہ بھی ایک جائز صورت ہے، وجہ کا حذف ہونا یہ بھی ایک جائز صورت ہے، حرف تشبیہ کا حذف ہونا یہ بھی ایک جائز صورت ہے، حرف اور وجہ دونوں کا حذف ہونا یہ بھی ایک جائز صورت ہے، وجہ اور مشبہ کا حذف ہونا یہ بھی ایک جائز صورت ہے۔ باہر کے او کصیب من السماء، اس تیز بارش کی طرح ان کی مثال، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات ان کے اس میں اندھیرے ہوں، ورعد اور آواز ہو گرج، وبرق اور چمک ہو، یجعلون اصابعهم ڈالتے ہیں ان کی انگلیاں، فی آذانہم ان کے کانوں میں، من الصواعق مارے کڑک کے، صاعقہ مفرد ہے اور صواعق اس کی جمع ہے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اللہ احاطہ کرنے والے کافروں کے ساتھ، یکاد البرق ان قریب ہے روشنی، یخطف اچک لے ابصارہم ان کے آنکھوں کی بینائی، کلما اضاء لهم مشوا فیہ جب کبھی ان کے لیے روشن، اضاء لهم مشوا فیہ روشنی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا جب اندھیری لاتا ہے روشنی لاتا ہے تو چل پڑتے ہیں، اندھیری لاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ جل شانہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ تو لے جاتا ان کے کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی بینائی، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہاں سے لے کر یہاں تک بلاغت کے نقطے مختصراً دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ میں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ مبالغہ، يُخَادِعُونَ اللَّهَ استعارہ ہے تمثیلیہ، انما نحن مصلحون قصر، الا انہم هم المفسدون تاکید ہے، اللہ یستہزئ بہم یہ مشاکلہ ہے، صفت مشاکلت، وہاں فرمایا فی قلوبہم مرض لطیف کنایا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اس اشتراء میں استعارہ تصریحیہ ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ تشبیہ ہے تمثلی، یجعلون اصابعہم یہ مجاز مرسل، ہم نے پڑھا تھا کہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ رکوع کے بعد خلاصہ بتاتے ہیں تو یہاں تک 2 رکوعات ہو چکی ہیں، اس کا خلاصہ ذکر کر کے ہم آج کے سبق کو ختم کریں گے کہ پہلے رکوع میں سورہ بقرہ میں اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی رکوع میں اللہ جل شانہ یہود کو دعوت دے رہے ہیں کتاب کی طرف،
اور متقین کے اوصاف ذکر ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسرے رکوع کا خلاصہ ہے کہ اس میں منافقین کے امراض اور اقسام کا ذکر ہے۔ انہوں نے مختصر خلاصہ ذکر کیا ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کے لیے قرآن کا سمجھنا آسان فرمائے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الرسل واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، ایدنا ولا تؤید علینا۔ اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا عمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين۔